بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے افواج کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو حکومت پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پوری پاکستانی قوم حکومت کے اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کو مبارکباد ہدیہ تہنیت پیش کر رہی ہے۔ ہم بھی بطور محب وطن پاکستانی اور افواج پاکستان سے محبت کرنے والوں کے میر کارواں کی حیثیت سے ہم بھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد پیش کرتے ہیں بلکہ حکومت کے اس فیصلے پر حکومت کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری پاکستانی قوم نے افواج پاکستان کے ساتھ ہم رکاب ہو کر ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور ان کی مناسب حکمت عملی جب ہمسایہ ملک بھارت نے 6 مئی 2025 کو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر کے انہوں نے پاکستان پر شب خون مار کر پاکستانی قوم کو اور افواج پاکستان کے وجود اور کردار پر سوالیہ نشان لگایا، تو اس پر بھارتی حکومت اور افواج کو پاکستان کی افواج کے سپہ سالار کی دلیرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں جو دندان شکن جواب دے دیا گیا، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ آج دنیا بھر میں افواج پاکستان اور بالخصوص پاکستان کی فضائیہ کے ہونہار سپوتوں کی ولولہ انگیز اور جرأت مندانہ حملے کے نتیجہ میں بھارت پر پاکستان کو جو تاریخی فتح نصیب ہوئی، اس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت، جرأت مندانہ فیصلے اور بر وقت فیصلے اور مناسب حکمت عملی کے نتیجہ میں پاکستان اور پاکستانی قوم کو جو تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے، یہ ایک اہم موڑ ہے اور پاکستانی قوم کے لیے فتح کی علامت، فتح نصیب ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو خراج تحسین اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کرنے والے اور پاکستان پر مشکل وقت میں جب افواج پاکستان کی سرحدوں پر روایتی دشمن بھارت کے ساتھ پنجہ آزما تھی، تو ایسے حالات میں پاکستان کے اندر سے ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے جو سوشل میڈیا پر جو ایک محاذ آرائی جاری رکھی تھی، وہ بھی شرمناک اور قابل افسوس ہے۔ ایسے حالات میں جب اقوام عالم نے پاکستان اور بھارت کی درمیان ہونے والی جنگ کے آثار اور حالات کو دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں سے ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے بھارت کے ساتھ یکجہتی کی ہو، بلکہ اسرائیل کے سوا کوئی ملک بھی بھارت کے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان چونکہ اسرائیل کا ایک ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایک پٹھو ہے، تو پاکستان کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے جو عمران خان نے اقدامات کیے ہیں، وہ بھی شرمناک اور تکلیف دہ ہیں۔ پاکستانی قوم کو یہ چاہیے کہ وہ عمران خان کی حوصلہ شکنی کرے اور عمران خان سے لا تعلقی کرے، اور خصوصاً نوجوان نسل جو گمراہ کن نظریات کی حامل ہے، ان کو چاہیے
کہ وہ بطور محب وطن پاکستانی بن کر وہ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے عنوان سے سوچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔